بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کے طالب علم حافظ عبداللہ ابراہیم کو کہ وہ آئیں اپنے مطلوبہ عنوان پر لب کشائی کریں۔ حافظ عبداللہ ابراہیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص۔ حضرات ذوقار، میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے اسلام کی خوبیاں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد باری تعالی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ وحی لے کر اس دنیا میں آئے گا۔ لیکن آج اس دنیا کے اندر کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، کیسے گوارا ہم مسلمان کر لیں گے کہ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی وحی آئے گی، اور آج اس دنیا کے اندر کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، کہ ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی ایسی سازش کرے کہ وہ انسان اس دنیا سے مر تو جائے لیکن اس کی زبان سے یہ الفاظ نہ نکل سکے۔ دوسری چیز کہ دین اسلام ایک خیر خواہی کی دعوت دیتا ہے ہم مسلمانوں کو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کہ آج ہم سوچیں دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بلکہ ہم لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ یہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا۔ دین اسلام ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے، اور مقام پر دین اسلام نے ہمیں والدین کا ادب و احترام سکھایا۔ اسی دین اسلام نے ہمیں بچوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی، اور اسی دین اسلام نے بیوی کو شوہر کا ادب کرنے کا حکم دیا۔
یہی دین اسلام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دین اسلام پر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔